الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے وقت درود پاک پڑھنے کی، کہ نکاح کے وقت درود پاک پڑھنا کتنا بابرکت عمل ہے، کتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ دیکھیں، دلہا اور دلہن کے لیے نکاح کے وقت درود پاک پڑھنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ اس سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کی زندگی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گی، آپس میں خوب محبت قائم ہوگی، حاسدین کی حسد سے اللہ کی رحمت سے انہیں نجات نصیب ہوگی، اولاد کی کثرت ہوگی اور ان کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ دیکھیں، جس کام کا آغاز درود پاک جیسے بابرکت عمل سے ہو تو اس کا اختتام بھی یقیناً اچھا ہوگا، اس کا انجام بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اور دیکھیں، جب کسی جگہ پر بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے نا، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی برکات ان دلہا اور دلہن کو بھی ملیں گی، اس شادی شدہ جوڑے کو بھی ملے گی۔ اور آپ کو یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر بھی درود پاک تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے اس کا جوڑ بنا دے، اسے میرا جوڑ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب عز و جل مہر کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مہر یہ ہے کہ تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ مہر تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی جو ہے درود پاک کو مہر مقرر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، مہر کے لیے مال متقوم کا ہونا ضروری ہے، درود پاک مال نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑی اور بابرکت عبادت ہے۔ اور جہاں تک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر جو تھا وہ تو درود پاک تھا، تو دیکھیں وہ سابقہ شریعتوں کی بات ہے، وہ سابقہ شریعتوں کے احکامات ہیں، اور وہ احکامات کے جو سابقہ شریعتوں میں ہوں اور ہماری شریعت کے ثابت شدہ احکامات سے ٹکرائیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے۔ تو مہر کا مال متقوم ہونا، مال ہونا ضروری ہے۔ درود پاک کو ہم مہر مقرر نہیں کر سکتے، لیکن درود پاک کی کثرت نکاح کے وقت اگر دولہا اور دلہن درود پاک کی کثرت کریں، وہاں پر موجود جو گواہ ہیں یا جو سارے ساتھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، عزیز و اقربا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ سب درود پاک کی کثرت کریں تو اس کی برکت سے دولہا اور دلہن کی ازواجی زندگی پر بڑے ہی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی نصیب ہوگی، اور آپ نیکسٹ ٹائم یوں کریں گے کہ جن کا رشتہ، جن کی شادی مسائل کا شکار ہو، تو جب آپ ان کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے تو ان کو بھی یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو اس کی شادی بڑی ہی مشکلات کا شکار تھی۔ دلہا اور دلہن میں آپس میں محبت قائم نہ ہوتی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے مسائل، وہ دونوں بڑے پریشان تھے، دلہا بھی پریشان اور دلہن بھی بڑی پریشان کہ اب کیا کریں۔ اور جو صورت تھی وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ شاید طلاق واقع ہو جاتی، شاید جدائی واقع ہو جاتی۔ تو دولہے نے کہیں سے درود پاک کی فضیلت سنی، اور اسے پتہ چلا کہ جب درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ این ممکن ہے کہ اس نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہو کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بڑھاتا ہے۔ تو اس شخص نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے درود پاک کی کثرت شروع کی نا، تو اس کی جو لائف تھی وہ اچھی ہونا شروع ہو گئی، اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی، اس کی لائف جو تھی وہ خوشگوار ہونا شروع ہو گئی۔ بڑا اچھا امپیکٹ پڑا، وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے سوچا کیا یہ اچھا ہو
کہ جب میں نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیا ہے، میری لائف میں خوشیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ میں اپنی زوجہ کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی تلقین کروں؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زوجہ کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن دے دیا اور کہا کہ درود پاک کی کثرت کرو، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کروا دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی زوجہ نے بھی درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ پڑا، اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ وہی بیوی کی جس کی زبان درازیوں سے میں بڑا پریشان تھا، میں بہت مشکلات کا شکار تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے یہ شادی کر کے، جب میں کام کاج سے واپس لوٹتا تو جب میں نے اس کو درود پاک کی راہ پر لگایا، درود پاک کی کثرت کرنے پر لگایا، اور خود بھی درود پاک کی کثرت کرنا شروع کی، تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جب میں کام کاج کر کے جب میں گھر لوٹتا تو بیوی مجھ سے پوچھتی کہ پانی تو نہیں پئیں گے، پیاس تو نہیں لگی آپ کو؟ اگر لائٹ چلی جاتی تو پنکھا مجھے جھولنا شروع کر دیتی، میری خدمت کرنا شروع کر دیتی۔ میری لائف کی مشکلات، میری لائف کی پریشانیاں درود پاک کی کثرت کرنے سے حل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ میں سے بھی کسی کی لائف ایسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اکٹھے رہنا دشوار ہو گیا ہے، مشکلات نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور آپس میں اتفاق اتحاد کی فضا قائم نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں خوب درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی آپ کو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو درود پاک کی برکت سے اپنے حبیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرمائے، ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھیں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، ان کی جو لائف ہے وہ اس میں خوشحالی آئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔